کہ ایک فاحشہ عورت، گانے والی عورت، ناچنے والی عورت یہ کنویں کے پاس کھڑی تھی، دیکھتی کیا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، یہ کتا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا کنویں کے قریب آیا، چاروں طرف گھومنے لگا۔ یہ عورت سمجھ گئی کہ کتا پیاسا ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے۔ یہ اس عورت کے دل پہ رحم آ گیا، اپنا چمڑے کا موزہ کھولی، دوپٹہ اتاری، چمڑے کا موزہ پہ دوپٹہ باندھی، کنویں کے اندر میں ڈالتی ہے، کنویں سے پانی نکالتی ہے، اس پیاسا کتا کو پلاتی ہے۔ اللہ کو یاد اتنی پسند آئی کہ اس عورت کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے مٹا کر دھو کر جنت کے اندر میں داخل فرما۔ نیکی کسی کے ساتھ ہو، نیکی کسی کے ساتھ آپ کر دو الحمدللہ۔ تو آپ آرام کو چھوڑ کر، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ যত বক্তা এখানে এসেছেন, যত ওলামায়ে کرام এখানে এসেছেন, الحمدللہ سب کی تقریر سن کے دعا کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। ادعونی استجب لکم، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ بولے۔ ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی چوک پر دکان کھولا، اب محلے والے کو بول دیا کہ بھیا می دکان کھولی آہی، রাত করে নি দুয়ার মজলিস से मोर घोरत तुमरा सब ओसे जाए। अब शाम के टाइम में मगरब के बाद अब वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए तो उनसे बोला कि मियाँ किसेर दुकान खोल लो। बोला खोले दिया ही। बोले दुआ करबो तो मौली साहब बोला लो। बोले मौली साहब की जरूरत नहीं है, मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलिस। मी दुआ करूँ, अच्छा बंगाली आप लोग समझ पाते हैं? मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलो। बोले ठीक है जे, ठीक है जे। ये दुआ के लिए हाथ फैलाया, या अल्लाह मैंने नई नई दुकान खोली है, अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, खूब बिक्री हो, दिन में भी सुबह भी रात में भी बिक्री हो, या अल्लाह हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला रे आमीन कोई ना बोलिस रे। तो बोला कि काहे है? बोला इसलिए कि एक कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे यहीं। अच्छा आमीन बोला जाएगा? कोई आमीन बोला जाएगा? तो आदमी टपकेगा जब ही ना कफन बिकेगा। कुर्बान जाओ। एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का देखा रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड किया, बुढ़िया को उठाने गया, दादी उठ दादी उठ दादी, चोट लग लोग ना की उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया दुआ दी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह से उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। और नौजवान सुनो, ये मस्जिद का जलसा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वो अल्लाह का क्या हो जाता है? मेहमान। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान हमारे घर में आता है, हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अरे कुर्बान जाओ, एमएलए साहब का घर मेहमान आ जाए, एमपी साहब के घर मेहमान आ जाए, उसका कितना बड़ा मकाम होता है, कितनी इज्जत होती है। जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम हो, जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम होगा। और कुर्बान जाओ, एक आदमी एक बस्ती में मेहमानी किया और उसे पता नहीं चाहता कि इस बस्ती का रस्म क्या है, रवाज क्या है, पता नहीं था। रात में पहुंचा बेचारा, जब खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, पानी रखा गया, खाने का थाल सजा करके लाया और साथ साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना रखा, प्लेट लगाया, अब बगल में लट्ठी रखा। तो जो मेहमान था बोले भैया लाठी की कम है। बोला नहीं इसका काम तो बाद में होगा, पहले खाना खाइए तब इसका काम होगा। भाई खाना खाएगा मेहमान? बोले बाबू पहले मुख बता देती लाठी की काम है। बोले नहीं ये बात तो हमको ही पता नहीं है, ये बात हमको ही पता नहीं है इस लट्ठी का क्या काम है, लेकिन इतना पता है कि लट्ठी का काम खाने के बाद होता है। बोला बाबू मोर भूख खत्म है गई है, और भूख नहीं। मेहमान खाना खाएगा?
بھائی کھانا کھائے گا آدمی؟ اب مہمان کھانا کھایا کہ نہیں کھایا میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے بولو؟ مکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ کی نام سے بولو، بکہ بولو، بھکا بولتا بھکا، بکہ ان اول بیتیوں ودعا للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قربان جائیے اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، میرے آدم میرے گھر بناؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اے نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو؟ آج تو بڑے بڑے پیسے والے مسجدوں میں جھاڑو لگانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے یہ تنکا اٹھا کر باہر پھینک دے اللہ فرشتوں سے اس کے گھر میں جنت میں جھاڑو لگوائے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج تھوڑا پیسہ ہو جائے، پیسے والے لوگ مسجد کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں تم مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرو۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے بھائی؟ کتنے لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اے بھائی بیٹھنے کی جگہ تو بچے بیٹھ جاؤ۔ ایک وعدہ کرو کہ جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا آئے گا نہیں؟ تو بھائی جائے گا آئے گا نہیں جائے گا نا؟ آئی لگلے ٹھنڈا ٹائم یہ تقریر کرے دیکھ نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، ہم بولے بیٹھو، بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا مولوی صاحب بہت زور سے لگ گیا ہم بولے بیٹا کچھ دیر اور برداشت کر لے، بیٹھ گیا۔ اللہ کا بندہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو اشارہ ہم نظر پڑی تو اشارہ کیا بیٹا جا، بولی نہیں جاؤں۔ تو ہم نے کہے نہیں جائے گا؟ بولے کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب قربان جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اس دھرتی پر اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ، طوفان نوح آیا۔ اچھا بھائی آپ لوگوں نے کہا کہ مسجد کو آباد کریں گے، تو مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ مسجد صرف بنانے سے نہیں ہوتا ہے، مسجد کا پیٹ بھرنا بھی ہوگا۔ ہر چیز کا پیٹ نہ ہے، ہمارا پیٹ ہے، بھوک لگتی ہم روٹی کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، مسجد کا بھی پیٹ ہے، تو مسجد کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ کیا مسجد کو بھات کھلائیے گا؟ روٹی، کھسی کا گوشت؟ مسجد کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ جب آپ نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاؤ گے تب یہ مسجد کا پیٹ بھرے گا۔ نمازی مسجد کا خوراک ہے، نمازی مسجد کا خوراک ہے۔ نوجوانوں، لیکن میں افسوس کا مقام ہے بہت سارے نوجوان صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ میرے بچوں نماز تو 5 وقت کی بھی فرض ہے نا، کہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور قربان جائیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روک دے گی، بشرطے ہے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسی نماز پڑھو۔ جمعہ پڑھتے ہو، اس کا نام ہم نے رکھا ہے جمن میاں۔ دیکھیں نمازی کی 6 کوالٹی ہے۔ کیا کوالٹی ہے؟ بولن گنتی کرو۔ اصلی کتنا ہوا؟ بولیے نا۔ نقلی، فصلی 8 کا، کھاٹ کا 360 کا۔ اگر میں یہ 6 نمازی کی کوالٹی بتانے لگوں تو کم از کم 2 گھنٹہ چاہیے۔ اب ٹائم ہے نہیں، اس لیے کہ دل خیر آبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی تڑپ ہے، وہ تھوڑی دیر ہم کو برداشت کر لیجئے۔ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، غم ہو، خوشی ہو،